ہے، پیام ہے، میسج ہے، انداز ہے ان کا. وہ لوگ ہیں تمام لالچ، حرص، تحریص، ترغیب سے سوا رب کو چاہنے والے. اس لیے رب نے کیا فرمایا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے رب سے اپنا رشتہ جوڑ لیا اور مضبوطی سے اس پر قائم ہو گئے، تو اب یہ ساری نعمتیں ان کے لیے ہیں. اللہ اپنے کرم سے جن کو ایسی زندگی عطا کرتا ہے وہ یقیناً اللہ کے محبوبین مقبولین میں ہوتے ہیں. آپ دنیا کے اولیاء کی زندگیاں دیکھیں تو کچھ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کا ابتدائی زمانہ ویسا نہیں تھا جیسے ایک ولی کی زندگی ہوتی ہے، لیکن بعد میں ایک ایسا انقلاب آیا کہ نہ صرف وہ ولی بنے بلکہ قطب الاقطاب ہوئے، غوث زمانہ ہوئے. کچھ اولیاء کرام ایسے ہیں کہ طفلی سے، بچپن ہی سے زندگی کے کچھ ایسے انداز ہے کہ اور بچوں کی طرح ان کی زندگی نہیں ہے. بچے تو سب ہیں لیکن ان بچوں میں یہ بچہ سب سے جدا ہے. اس کا انداز الگ، اس کی عادات الگ، اس کے اطوار الگ، اس کے اخلاق الگ، اس کے اعمال الگ، اس کے افکار الگ. سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سب سے مختلف ہے، ڈسٹنکٹ ہے. لیکن کچھ وہ ہے کہ پیدائش سے پہلے ہی سے ان کے حالات الگ ہیں، ابھی دنیا میں آئے ہی نہیں، ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، ان کا ڈنکا بج رہا ہے، ہر طرف شہرہ ہو رہے. سیدنا عبد القادر جیلانی غوث العظم، پیروں کے پیر، 200 سال پہلے، 300 سال پہلے کے اولیاء بشارت سنا رہے ہیں کہ لوگوں سنو، ایک وقت آنے والا ہے قریب میں جس دور میں عبد القادر پیدا ہوں گے اور وہ اس شان کے ہوں گے کہ اگلے پچھلے جتنے اولیاء ہیں سب ان کے آگے سر نگو ہو جائیں گے. حضرت جنید بغدادی کا زمانہ حضرت پیران پیر غوث العظم سے 200 سال پہلے کا ہے. حضرت جنید اپنی عبادتوں میں مصروف تھے، مراقب تھے. مراقبہ ایک اصطلاح ہے جس کو میڈیٹیشن آپ انگریزی میں کہتے ہیں. مراقبے میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آنکھیں کھولی، آپ کے ساتھ آپ کے چاہنے والے سبھی ذکر و شغل کر رہے تھے. آپ نے آنکھیں کھول کے لوگوں سے خطاب کیا کہ کہا لوگوں سنو، قریب آ رہا ہے وہ وقت، وہ دور قریب ہو رہا ہے. پوچھا حضرت کون سا دور؟ کہا کہ وہ دور کہ جس دور کے لوگ بہت خوش قسمت ہوں گے. کہا وہ کون سا دور ہوگا؟ کہا یہ وہ دور ہوگا جس دور میں عبد القادر دنیا میں ہوں گے. پوچھا یہ کون ہوں گے؟ یہ کون ہوں گے؟ تو کہا ابو محمد صالح ان کے والد ہوں گے، فاطمہ ان کی والدہ ہوں گی، اور یہ اتنے اونچے مرتبے کے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سارے اگلے اولیاء اور پچھلے اولیاء کا سرتاج بنا دیا ہے. یہی نہیں فرمایا بلکہ اسی مراقبے میں آپ نے فرمایا قدمہ علی رقبتی، اس کے پاؤں میری گردن پہ، یہ کہہ کے آپ نے سر جھکا دیا. ہاں سیرت غوث العظم جب پڑھتے ہو تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت جنید بغدادی ہی کے سلسلے میں بعد میں حضرت غوث العظم مرید ہوئے. معروف کرقی، سری سختی، جنید بغدادی، یہ سب پیران کبار ہیں اور حضرت غوث العظم انہی کے سلسلے میں بیعت ہوئے. مرید کے بارے میں پیر، دادا پیر، پڑدادا پیر پہلے ہی سے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اس شان کا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا مرتبہ عطا ہوگا اسے
200 سال پہلے ابھی حضرت پیران پیر کی ولادت کو 200 سال کا عرصہ ہے. اس وقت جنید بغدادی خوشخبری سنا رہے، سری سقطی خوشخبری سنا رہے، حضرت شبلی خوشخبری سنا رہے، ابو سعید مخرمی خوشخبری سنا رہے. تو لگ بھگ 3 صدی پہلے سے شورا شروع ہو چکا تھا کہ ایک آنے والا ہے اور ایسی شان کا ہوگا، یہاں تک کہ حضرت پیران پیر غوث العظم دستگیر کی ولادت ماہ شعبان کی آخر تاریخ کو ہوئی. بارہا آپ نے سنا ہے کہ پیدائشی کے دن سے آپ روزہ تھے. ابھی لوگوں کو یہ توانیت نہیں تھی کہ رمضان کا چاند ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن تحقیق پر پتہ چلا کہ سادات کے شکم میں تھے. پیدائش کے بعد لگ بھگ 8 10 12 سال جب آپ کی عمر ہو گئی تو ایک دن یوں ہی آپ کی پیدائش سے قبل کے حالات کا ذکر ہو رہا تھا. تو آپ نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ اماں جان، کیا میں نے بھی اس دور میں جب کہ میں آپ کے شکم میں تھا آپ کو کبھی تکلیف پہنچائی؟ اگر ایسا کیا ہوں، میری وجہ سے آپ کو اس دور میں بھی اگر تکلیف ہوئی ہے تو میں معذرت کر لیتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے. حالانکہ ایک فطری چیز ہے. والدہ نے کہا کہ بیٹا اس ایام حمل میں مجھے کبھی تم سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، مگر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ تم نے بڑی ہلچل مچائی اور درد شکم سے میں بے تاب ہو گئی تھی. پوچھا کیا ہوا تھا اماں جان؟ فرمانے لگی کہ میں اپنے صحن میں کھڑی ہوئی تھی اور گھر کا آنگن سامنے تھا، آنگن میں باغ تھا، اس باغ میں ایک انار کا درخت تھا، اس درخت کی ایک ڈالی پر کھلا ہوا انار تھا، بڑا شگفتہ بڑا تازہ انار تھا. دل ہی دل میں خواہش ہوئی کہ میں وہ انار توڑوں اور کھاؤں. اس خیال کا ساتھی میں انار کے درخت کی طرف جب بڑھنے لگی تو کچھ ایسی تکلیف شکم میں مجھے محسوس ہوئی حرکت کی وجہ سے کہ میں قدم آگے بڑھا نہ سکی اور اپنا ارادہ ترک کر دیا اور آ کے خاموش لیٹ گئی. اس تکلیف سے میں انار توڑ نہ پائی. حضرت پیران پیر غوث العظم نے فرمایا اماں جان، میں آپ کے شکم سے اس وقت وہ انار کے درخت کو دیکھ رہا تھا، میں نے عمدن ہلچل کی تاکہ آپ وہاں تک پہنچنے نہ پائے. پوچھا کیوں؟ کہا کہ جس ڈالی پر انار تھا اسی ڈالی پر ایک ہرا سانپ بیٹھا ہوا تھا. مجھے خوف ہوا کہ کہیں آپ انار کی طرف ہاتھ بڑھائیں اور سانپ آپ کو ڈس نہ لے، اس سے باز رکھنے کے لیے میں نے ہلچل کی. ابھی دنیا میں آئے نہیں ہے، مرضی چل رہی ہے. ہم لوگ سب کو اپنے پر قیاس کرتے ہیں اور اپنے کو سب پر قیاس کرتے ہیں.